صلوات پڑھ لیں بابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق، سبحان اللہ، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود و سلام پیدا ہوا۔ حضرات محترم، میں اپنی علالت کے باوجود صرف اس کے فضل و کرم سے میں اس پنڈی فضل خان تک پہنچ گیا۔ میرے اپنی بس میں تو یہ بات تھی نہیں، محض اس کے فضل و کرم سے۔ اور آپ حضرات بھی اس پنڈ فضل خان میں اس کے فضل سے جمع ہوئے۔ اس کے فضل و کرم سے ہم سب کے سب انسان، ہمارا انسان ہونا ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، محض اس کے فضل و کرم سے ہم انسان۔ اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا، کچھ اور بنا دیتا، ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے؟ واہ واہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ پھر اس نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اپنے ہی فضل سے اس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ فرض کیجئے اگر ہم مسلمان کے گھر نہ پیدا ہوتے، کسی ہندو کے گھر، بت پرست کے گھر، یہودی کے گھر، ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے، پیدا تو ہو جاتے اور بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، اس میں ایک ذرا سی خرابی رہ جاتی۔ جہاں چار مسلمان اکٹھے ہوتے، وہ آپس میں یہ کہتے پیدا ہوا ہے وہاں، پھر کلمہ پڑھ کے آیا ہے یہاں۔ یہ اتو مسلمان ہے، بچوں وہی ہے۔ یہ بچوں والی مصیبت بڑا خراب کرتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا قاعدہ اور قانون یہی ہے، جو جس گھر میں پیدا ہو جائے وہ لاکھ انکار کرے میں وہ نہیں ہوں، مگر لوگوں کو شک رہتا ہے ہو نہ ہو بچوں وہی ہے۔ اب اگر کوئی اتفاق سے اللہ کے گھر پیدا ہو جائے، وہ لاکھ انکار کرتا رہا کہ میں وہ نہیں ہوں، مگر نصیری کو آج تک شک ہے ہو نہ ہو بچوں وہی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا، پیدا ہوا میرا مولا علی اور کعبے میں پیدا ہوا۔ کعبے کا آپ کی پوٹھوہاری زبان میں اگر میں ترجمہ کروں تو کعبے کا ترجمہ بنتا ہے پنڈ، اس لیے کہ آپ کی پوٹھوہاری زبان میں پنڈ کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ پنڈ کے معنی ہے اونچی جگہ، اور عربی زبان میں کعبے کے معنی ہے اونچی جگہ، بلند۔ کعبے کے معنی بلند، بلند جگہ، پنڈ کے معنی بلند۔
اور جو کعبے میں تشریف لے آیا اس کا نام ہے علی، اس کے معنی ہے بلند۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور جس پنڈ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے معنی بھی بلند۔ میں کہتا ہوں ان 4-5 لفظوں میں میرے مولا کی پوری ہسٹری بند ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے علی اس آفتاب کا نام ہے جو بلندیوں سے نکلا، بلندیوں پہ چمکا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جہاں دفن ہوا اسے کہتے ہیں نجف۔ نجف کے معنی ہے بلند۔ جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے پنڈ، اس کے معنی بھی بلند۔ تو علی اس آفتاب کا نام ہے، بلندیوں سے ابھرا، بلندیوں پہ چمکا، بلندیوں میں غروب ہو گیا، پستی کی شکل اس نے نہیں دیکھی۔ جس کی فطرت میں اللہ نے بلندی رکھی ہو، ٹکے ٹکے کا پست ملا اسے کیسے پست کر سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے۔ دوستو، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ مخصوص ہے برائے تذکرہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس شہزادی کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں اتنی گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا لولا علی لما کان لفاطمہ کفر، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر ہی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اب پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا علی کو۔ میری بات پہ غور کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مطلب یہ کہ اگر ایک خاتون میں ایک صفت ہے بلندی کی تو اس کے لیے مرد یا شوہر وہ ڈھونڈا جاتا ہے رشتے میں جو کم از کم 2 صفتیں تو بلند ہو اس سے۔ میری بات پہ غور ہے ہی نہیں؟ اور آج کل تو زمانہ تعلیم کا ہے، اگر لڑکا مڈل پاس ہے، لڑکی مڈل پاس ہے، یہ میٹرک پاس ہے، تو رشتے کے لیے لڑکا وہ تلاش کرتے ہیں جو کم از کم ایف اے ہو، اور اگر وہ بھی ایف اے ہو گئی تو تلاش کرتے ہیں جو بی اے ہو، اگر وہ بھی بی اے ہو گئی اب تلاش کرتے ہیں ایسا اس کا رشتہ کہ جو کم از کم ایم اے ہو، اور اگر وہ بھی ایم اے ہو گئی تو اب تلاش کرتے ہیں پی ایچ ڈی ہو۔ یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور اگر وہ پی ایچ ڈی ہو گئی تو اب تلاش کرتے ہیں کہ اس کو لاؤ جو انگلینڈ ریٹرن ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگر وہ بھی انگلینڈ ریٹرن ہو گئی تو اب کہتے ہیں اسے تلاش کرو جو امریکہ پلٹ ہو۔ میری بات پہ غور ہے ہی نہیں؟ اور اگر کہیں وہ بھی امریکہ پہنچ گئی تو اب زمین کی ڈگریاں تو ختم ہو گئی، اب لاؤ ایسا جو جہنم ریٹرن ہو۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھا دو کسی نہ کسی صورت میں۔ اور عزیزان محترم، اور اگر کسی اعتبار سے مد مقابل شوہر ہو کم درجے والا
خاتون ہو بڑی درجے والی، ساری زندگی مصیبت میں گزر جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ضلع جھنگ میں ایک بہت بڑے پیر جی تھے، ان کی شادی ہو گئی لاہور میں، بیگم صاحبہ تھی فارسی میں ایم اے، مخدوم صاحب بیچارے تھے ایم اے، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، اور بیگم کی فارسی میں ایم اے۔ بیگم صاحبہ نے آتے ہی اس سے سوال کر دیا کہ بھئی دیوان حافظ کا ایک شعر ہے، یوسف گمگشتہ بازآید بکنا غم خور، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پیر صاحب کی تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ سوچتے 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 کافی دیر ہو گئی، بیگم صاحبہ نے پوچھا ترجمہ آ گیا؟ اس نے کہا آ گیا۔ انہوں نے کہا کیا ترجمہ اس شعر کا؟ کہا اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ تو میرے نال نہیں بسنا۔ جو ہے یہ صاحبہ، یعنی اگر ذرا سی کمی بھی رہ جائے تو پھر یہ حشر ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اب آپ یہ بتا دیجئے کہ کائنات میں جناب سیدہ طاہرہ سے بلند صفات کے مالک کون خاتون ہو سکتی ہے؟ جو نور دیدہ نبوت ہے، جو محرم اسرار شہادت ہے، جو لنگر سفینہ امامت ہے، جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول۔ اگر بڑے سے بڑے کے ساتھ بھی بیاہ دی جاتی وہ تو خاطر میں لاتی اسے، وہ کہتی جا جا میرے تیرا کیا مقابلہ ہے، میں وہ ہوں جو رسول کے گھر پیدا ہوئی، تو سب کا سر جھک جاتا۔ اسی لیے اللہ نے اس کے شوہر کو کعبے میں پیدا کیا، تاکہ اگر وہ مقام فخر میں کہے میں وہ ہوں جو رسول کے گھر پیدا ہوئی، تو علی سر اونچا کر کے کہے میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر پیدا ہوئی۔ توجہ ہے میرے محترم؟ اور میرے محترم سامعین، خدا بند عالم آپ حضرات کو شاد اور آباد رکھے۔ اب کیا بتاؤں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں، ہمت اتنی ہے نہیں کہ میں پوری قوت سے آپ حضرات سے خطاب کر سکوں۔ خدا بند عالم نے سورہ کوثر کی تفسیر بنا کر جسے بھیجا وہ ہے سرکار سیدہ طاہرہ۔ اس لیے کہ اللہ کا وہ رسول جو رسولوں کا خاتم بھی ہے، انبیاء کا سردار بھی ہے، ساری کائنات کا سرتاج بھی ہے، اور جس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بھی ہے۔ نہ نبی ہونے میں وہ لطف ہے، نہ رسول ہونے میں وہ سواد ہے، جو اللہ کے محبوب ہونے میں، اور جسے اللہ نے ہمارے لیے، وہ ہم جیسا تھا نہیں، اسے ہم جیسا بنا کے دے، صرف ہمارے لیے ہم جیسا بنا کے دے۔ اب یہ اس کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسا ہم جیسا بنا، ایسا ہم جیسا بنا، ایسا ہم جیسا بنا کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ ہم جیسا۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور چونکہ وہ اللہ کا محبوب بھی ہے، جس طرح ہر چاہنے والے کا دل یہ چاہتا ہے، ہر عاشق کا دل یہ چاہتا ہے میرا محبوب مجھ سے کوئی سوال کرے تاکہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اللہ بھی چاہتا تھا میرا محبوب مجھ سے کوئی سوال کرے، میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ محبوب کو یہ ناز تھا میں کیوں سوال کروں؟ وہ محبوب ہی کیا ہوا جس کی ہر طلب مانگ سے پوری ہو؟ میں نہیں مانگتا، مجھے مانگنا آتا ہی نہیں۔ اگر میں صرف نبی ہوتا تو مانگ لیتا،
میں اس کا محبوب بھی تو ہوں اور پڑھے لکھوں کے لیے فقرہ کہتا ہوں چونکہ محبوب ہوں اس کا بال جیسی عزت ہے مانگ میں فرق آ جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں نہیں مانگتا ماشاء اللہ قبلہ ماشاء اللہ وہ چاہتا تھا یہ مانگ لے یہ کہتا تھا میں کیوں مانگوں اس لیے کہ اگر میں شے مانگ کر لوں گا چاہے کتنی بڑی شے مانگوں وہ میری حیثیت کی ہوگی اور جو بلا مانگے وہ اپنی طرف سے دے گا وہ اس کی حیثیت کی ہوگی لہذا میں نہیں مانگتا اللہ نے دیکھا کہ شاید یہ پبلک میں مانگتا ہوا شرمتا ہے توجہ ہے صاحب اس نے ایک رات کو چپکے سے اپنے پاس بلا لیا چل وہاں نہیں مانگتا یہاں مانگ لے یہاں میں ہوں اور تو ہے اور اللہ نے فاصلہ بھی نہیں رکھا نا بلا فاصل ہو کے مانگ ادھروں میں نہیں میرے قریب ہو جا وہ اور قریب چلا گیا ہے نا اور نیڑے آ جا وہ اور نیڑے ہو گیا ہے نا اور نیڑے آ جا وہ نیڑے بلاتا گیا وہ نزدیک ہوتا گیا اتنا نزدیک ہوا کہ محبوب کے دل میں آیا کہ میں دوڑ کے اس کے گلے لگ جاؤں مگر اس کے گلا نہ تھا اس کو گلا نہ تھا توجہ ہے یا نہیں صاحب اچھا جیسے گیا تھا ویسے ہی آ گیا نہ وہاں مانگا نہ یہاں مانگا اللہ نے کہا اچھا چلو یہ تو مانگتا نہیں ہے میں خود ہی اعلان کیے دیتا ہوں سوف یعطیک ربک فترضی میرے حبیب تو نہیں مانگتا نہ مانگ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا بڑا تحفہ دے گا کہ تو راضی ہو جائے توجہ ہے یہ نہیں صاحب اچھا یہ جو شرط ہے نا کہ تو راضی ہو جائے گا یہ بڑی کڑی شرط ہے انسان کسی بات پر راضی ہوتا ہی نہیں اس کی ہوس کا اسٹاپ کہیں آتا ہی نہیں ابھی اور کی رٹ لگائے رکھا توجہ ہے میرے محترم صاحب اللہ نے کہا فکر نہ کر تو نہیں مانگتا نہ مانگ میں تجھے دوں گا اتنا بڑا تحفہ کہ تو راضی ہو جائے چنانچہ دنیا انتظار میں تھی ہوائیں رک رک کے سننے لگیں ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئیں موسیٰ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں یوسف سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں اللہ اپنے حبیب کو کیا شے دیتا ہے اتنے میں سخاوت الہی کا سمندر جوش میں آ گیا ابر کرم جمع ہو گیا عطا کرنے کا ارادہ ہوا اور اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب تو نہیں مانگتا نہ مانگ لے سن انا اعطینا کل کوثر ہم تجھے تحفہ دیتے ہیں کس چیز کا کوثر کا لے ہم تجھے کوثر عطا کرتے ہیں میں نے جب مولوی صاحبان سے پوچھا بھی وہ کون سا کوثر ملا ان کا جناب وہ جنت میں پانی کا ایک چشمہ میں تو پانی ہو گیا اتنا انتظار کرایا اتنی دیر تک اعلان کروایا ساری دنیا دیکھتی رہ گئی اور ملا کیا انتظار کر کر کے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ جو معمولی سے ملنگ کو نعرہ حیدری پہ دے دیتا ہے توجہ ہے یا نہیں صاحب اور اپنے حبیب کو اتنے انتظار کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا وہ کون سا کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا کہا تم یہاں ابھی نہ پوچھو کل نماز تہجد کے بعد میرے در دولت پہ آنا پھر میں تمہیں بتلاؤں گا وہ کون سا کوثر اللہ نے مجھے دیا لو میرے محترم سامعین تمام صحابہ کرام جمع ہو کر پیغمبر کے در دولت کی طرف چل دیے پیغمبر کا دروازہ جبریل و میکائیل آنے والوں کا استقبال کر رہے تھے بوذر و سلمان پہرے پہ کھڑے ہوئے تھے فرشتوں کی دربانی تھی عصمت کا حصار تھا عفت کے حجاب تھے تقوی کا دور تھا سبحان اللہ تھی
تطہیر کا فرش تھا، خاک شفا کا مصلی تھا، فاطمہ کی تسبیح تھی، پنجتن کا پنسورہ تھا، تکبیر کا ماحول تھا، تقدیس کی فضا تھی، ملکوت کے ہمہمے تھے، نبوت کی فانوس تھی، توحید کی شمع روشن تھی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کا توغرا لٹکا ہوا تھا، پورے اس کی محفل کا اہتمام کر رہی تھی، ملک در پہ قیام کر رہے تھے، ہم سب مومن جا کے سلام کر رہے تھے۔ آب وحی کی دھلی بھی زبان سے خطبہ فیض چل رہا تھا کہ اتنے میں صحابہ کرام نے پھر پوچھ لیا کہ سرکار وہ کون سا کوثر ملا ہے؟ کہ ٹھہر جاؤ، سب پہ سناٹا چھا گیا۔ پیغمبر اندر تشریف لے گئے اور اللہ سے ماشاءاللہ کہلاتا ہوا پیغمبر، پوروں سے جزاک اللہ کہلاتا ہوا، کوثر و تسنیم سے حسبی اللہ کہلاتا ہوا، رومال میں تازہ تازہ سفید ایک پھول لپیٹے ہوئے، کبھی آنکھوں سے لگائے، کبھی سر پہ اٹھائے، ایک دم جو برآمد ہوئے، ارشاد فرمایا او میرے صحابیوں سنو، اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے بطن طیبہ و طاہرہ سے مجھے فاطمہ نامی کوثر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد محمد۔ اور سنتے ہو مریم اس کی زلفیں سنوارتی ہے، وحی کی نقل و حرکت اس کے جلوس شاہانہ کی ترتیب دیتی ہے، وہ فدینہ بذبح عظیم اس کا طرہ امتیاز ہے، اس کا فضائل پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل سمٹ جائے تو آل محمد بنتا ہے۔ آل محمد بنتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یہ بطول عذرا ہے، سمجھے؟ بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول اس خاتون کو کہتے ہیں کہ زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی جس سے عبادت الگ نہ ہو سکے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تاریخ میں دو بطول گزری ہیں، ایک جناب مریم اور ایک جناب سیدہ طاہرہ، وہ بھی بطول، یہ بھی بطول، وہ بھی معصومہ، اس کا بیٹا بھی معصوم، اور ہماری شہزادی معصومہ اور اس کی پوری آل معصوم۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں صاحبہ؟ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ آپ نے مجھے حکم دیا، فرمائش کی تو میں نے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ کیا کروں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں آپ بات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ یاد رکھیے عزیزان محترم، وہ بھی معصومہ، اس کا بیٹا بھی معصوم، یہ شہزادی بھی معصومہ، اس کی اولاد بھی معصوم، مگر عصمت سب کی برابر نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے۔ مریم کے پاس صرف عصمت کا اتنا ذخیرہ ہے جو عیسیٰ تک چل کے ختم ہو گیا۔ توجہ۔ اور ہماری شہزادی عصمت کا وہ سمندر ہے کہ جس کی عصمت 11 پشتوں تک چل کے آج تک قائم۔ محمد وآل محمد۔ توجہ ہے محترم سامعین؟ بسم اللہ، میں ان بسم اللہ، بزرگوں کی توجہ چاہوں گا جتنے بزرگ بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ۔ اچھا، دونوں میں فرق قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے مریم اور اس کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے تھے۔ میری تو سمجھ نہیں آیا یہ کیا تعارف ہے؟ اسٹیج سیکرٹری صاحب اعلان کریں حضرات لاہور سے ایسا مولوی پڑھانے لائے ہیں جو کھانا کھاتا ہے۔ آپ کہیں کمال ہے، ساری دنیا بغیر کھائے جیتی سارا کیسے؟ دنیا کھانا کھاتی ہے۔ تو یہ بھی کھاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہتے کہ بھائی چلو وہ آم بھی کھاتا ہے، کنو بھی کھاتا ہے، تو آپ سمجھتے بھائی یہ تو فصلی چیز ہے، پسند ہے، کھاتا ہے۔ لیکن کھانے تو سارے ہی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ نے کیا تعارف کروایا؟
کہ عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے ہیں. توجہ کیجیے، مگر اللہ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. چونکہ عیسائی، چونکہ نصارہ عیسیٰ اور مریم کو خدائی میں شریک مانتے تھے. توجہ، وہ کہتے تھے عیسیٰ بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، اور روح القدس یعنی ہولی گھوسٹ یہ بھی خدا ہے. وہ 3 in 1 کے قائل تھے کہ یہ تینوں ایک خدا ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اچھا، اللہ نے کتنی آسانی سے تردید کر دی کہ جس عیسیٰ اور مریم کو تم خدا سمجھتے ہو وہ تو کھانا کھاتے ہیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ یعنی اب خود عقل سے فیصلہ لو، جو کھاتا ہے جو پیتا ہے کیا وہ بھی اللہ ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ نہیں ہو سکتا. تو عیسیٰ اور مریم کا تعارف کیا ہوا؟ یہ کھانا کھاتے ہیں. کھاتے ہیں. اور ہماری شہزادی کا تعارف کرواتے ہیں، فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. اب دونوں کی عصمت میں فرق سمجھ میں آیا. وہ معصوم ہے مگر کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں. یہ شہزادی کھانا کھلاتے ہیں. معصومین کی ملکہ ہے، یہ کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھانے والے اور ہوتے ہیں، کھلانے والے اور ہوتے ہیں. کھانا کھانے والے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو کھانا کھلانے والے ہیں ان کے لیے اللہ کو کہنا پڑتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے کھانا کھلانے والوں میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے اللہ تمہارا شکر ادا کرتا ہے. واہ جی واہ. واہ جی واہ. جو ہے یہ نہیں، واہ جی واہ. کھانے والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کھلانے والوں کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں مل کے باواز. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ فرما لیا آپ حضرات نے. عزیزان محترم، بزرگان گرامی، کون سیدہ طاہرہ اگر فرشتے اور حوریں بھی اس کا نام لیں تو ان کو حکم کوثر و تسنیم سے کلیاں کر کے آؤ، آب عصمت و طہارت سے وضو کر کے آؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور عزیزان محترم، بزرگان گرامی، یہ وہ شہزادی ہے ہماری، یہ وہ شہزادی ہے جو مرکز اہل بیت، مرکز اہل بیت. اسی لیے جب چادر کے نیچے اللہ نے تعارف کروایا تھا تو رسول کا نام نہیں لیا تھا تعارف اہل بیت، بلکہ فرمایا تھا ہم فاطمۃ و ابو، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں. تعارف کرا رہے تھے اہل بیت، حالانکہ مرکزی حیثیت تو رسول اکرم کی تھی. کہنا چاہیے کہ رسول ہے، یہ اس کی بیٹی ہے. مگر اللہ جانتا تھا کہ اگر میں بیٹی کا نام لے کر تعارف اہل بیت کراؤں گا، خدا جانے کتنی بیٹیاں اہل بیت ہوں گی. اگر یہ کہتا ہے یہ رسول ہے، یہ اس کا داماد ہے، خدا جانے کتنے داماد اہل بیت ہو جائے. لہٰذا اللہ نے تعارف اہل بیت میں رسول کا نام نہیں لیا، بی بی بطول کا نام لیا. باقی سب اس کے رشتہ دار گنوائے ہیں. یہ رشتہ دار باپ ہے، یہ رشتہ دار شوہر ہے، یہ رشتہ دار بیٹے ہیں. اللہ نے مہر لگا دی کہ آئندہ اہل بیت کے مفہوم پر کبھی جھگڑنا نہیں. اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، بی بی بطول کے رشتہ داروں کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ جی واہ. واہ جی واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے میرے محترم سامنے، کیونکہ وہ ہے مرکز اہل بیت. اسی لیے اللہ نے اس کا نام لینے سے بھی پہلے قسم کھائی، وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم. یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا نام. یہ اللہ تو قسم کھا کر کیوں؟ کہ جس کے نام سے تعارف کرا رہا ہوں اس کا تعلق میری عزت سے بھی ہے، میرے جلال سے بھی. جو اس کے سامنے سر جھکا کر رکھے گا اس کی عزت بھی بچاؤں گا، میرے جلال سے بھی بچے گا. اور جو اس سے بگاڑے گا نہ اس کی عزت چھوڑوں گا نہ میرے جلال سے بچاؤں گا. اور عزیزان محترم، بزرگان گرامی،
یہی وجہ ہے کہ چونکہ مرکزی حیثیت ہے جناب سیدہ کی، فلسفے اور سائنس کا قانون یہ ہے کہ جب مرکز حرکت میں آتا ہے تو اس سے وابستہ ہر شے دل کے رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے جملے ہیں سنی شیعہ کتابوں کے، سیاستہ میں بھی یہ ملے گا، کلما دخلت فاطمہ، جب جب جناب سیدہ آئیں قام رسول اللہ، پیغمبر کھڑے ہوئے اور اجلسہا مجلسہ، جہاں خود بیٹھتے، مسلم شریف کے فقرے ہیں، وہاں کہتے سیدہ تم یہاں بیٹھو، اور جب تک سیدہ بیٹھی رہتی پیغمبر کھڑے رہتے۔ کیوں میرے محترم سامعین، یہ نہیں کہ جب پیدل چل کے آئی تو پیغمبر کھڑے ہوئے، نہ، جب 1.5 سال کی تھی، 2 سال کی تھی، گھٹنوں چل کے آئی، پیغمبر پھر بھی کھڑے۔ جب 18 سال کی بھی پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے، کمزوری کا عالم، بخار کا عالم، لیکن جب حجرے میں بی بی آئی ہیں کوہنیوں کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ بیان میرا ختم ہوا دوستو، بس مجھے اتنا سوچ کے بتا دینا کہ جس بی بی کا، جس خاتون کا پیغمبر جیسا عالمین کا سردار ساری زندگی کھڑے ہو کر استقبال کرے، کیا اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ جائے گی کہ جب عالمین کا سرتاج میرا یوں استقبال کرتا ہے، اب میں جہاں جاؤں گی میرا یوں ہی استقبال جہاں جاؤں گی لوگ اسی طرح کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں گے۔ کسی کا دل دکھے یا نہ دکھے، ہر سید کا دل زخمی ہے، وہ یہی سوچ کے ایک جگہ چلی گئی کہ میرا اسی طرح استقبال ہوگا، مگر جسے آتے ہی رسول کھڑے ہو کے بٹھا دیتے تھے، 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی کی زبان سے نہ نکلا، رسول کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ گئی، چلو کوئی یہی کہہ دیتا آپ کیوں آ گئی، ہم آپ کے دروازے پہ آ جاتے، مگر رحمت کی بیٹی تھی، رحمت کے لہجے میں بول رہی تھی، طبیعت میں تیزی نہیں آئی، مزاج میں غصہ نہیں آیا، بڑے آرام سے فرما رہی تھی، میرے باپ کے دوستو مجھے پہچانو، میں فاطمہ، تم اچھی طرح جانتے ہو میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میں تم سے تخت و تاج مانگنے نہیں آئی، میرے بچوں کا واحد گزارا یہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مجھے واگزار کرتا۔ کیا جواب ملا؟ جو بھی جواب ملا سن کے گھر آ گئی، جو بھی جواب ملا سن کے گھر آ گئی۔ گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ، حوصلے سے سننا، اس نے بسم اللہ کہہ کے ماں کا استقبال کیا اور صرف اتنا پوچھا، اماں دربار میں کیا گزری؟ بیٹی کا سر چوم کر ایک جملہ کہا کہ بیٹا جو آئی دربار کی حالت میں نے دیکھی ہے، اگر وہی حالت رہی تو تیری چادر کس نے؟ یہ تھی علی کی بیٹی، بڑی تھی نبی کی بیٹی، اس میں اپنے باپ کی جھلک تھی، اس میں اپنے باپ کی جھلک تھی، اس میں رحمت کی ادائیں تھی، اس میں امامت کا جلال تھا، وہ چلتی تھی تو نبی لگتی تھی۔ سلمان فارسی کی نگاہیں قدموں پہ پڑ گئی تھی، دربار میں بیٹھے بیٹھے چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، کہتا تھا لوگوں کھڑے ہو جاؤ، دیکھو رسول آ رہے ہیں، بالکل رسول کی بات چل کے آ رہی ہے۔ اس میں اپنے باپ کی جھلک تھی، علی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی، اس میں جمال رسالت تھا، اس میں جلال ولایت تھا، کوئی شے دونوں میں اکٹھی نہ ہو سکی، نبی کی بیٹی اور علی کی بیٹی میں، مگر ایک شے دونوں میں جمع ہو گئی کہ دونوں کو دربار جانا، نبی کی بیٹی کو بھی علی کی بیٹی کو بھی، مگر دونوں کے دربار جانے میں بڑا فرق تھا۔ نبی کی بیٹی گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا، اور جب علی کی بیٹی گئی ایمان سے کہنا کیا گھر کے ساتھ کھڑی تھی، گھر سے ہزاروں میل دور، پردیس کا مقام، کوئی واقف نہیں، کوئی شناسہ نہیں، دشمن کا ملک، دشمن کا دیش، دشمن کا وطن، سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں جاؤں، میں کس سے حال دل بیان کروں۔ کیوں بھائی پنڈ فضل خان میں آنے والوں، یا گھر میں اور پردیس میں کوئی فرق نہیں، پھر ایک بے کس خاتون کے لیے، ایک بے سہارا کے لیے
سمجھ میں نہیں آتا وہ کہاں جائے، مگر مجھے اسی کی قسم ہے کہ جو بہت تھک چکی تھی، مجھے اسی کی قسم ہے جو 9 میل گھوڑوں کے ساتھ تیز تیز چلائی گئی۔ بس میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہنا چاہتا۔ میں بزرگوں سے اور جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان سے، آج تعلیم کا زمانہ ہے، مجھے علماء سے پوچھ کر بتائیے کہ پہاڑی علاقہ ہے نا آپ کا، اور پیدل چلنے والے بہتر جانتے ہیں کہ پیدل چلنے میں خاردار پتھر جب چبھتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے ایمان سے ان علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے بتاؤ، جسے 9 میل گھوڑوں تو ساتھ بھگایا گیا، اس کے سر پہ چادر تو نہیں تھی، کیا پاؤں میں جوتی تھی؟ خدا کی قسم نہ پاؤں میں جوتی تھی، سر پہ چادر تھی۔ ہمارے علی کی بیٹی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں تیری ان جوتیوں پر جو جلتے ہوئے خیموں میں جل کے ختم ہو گئی۔ اور عزیزان محترم، بزرگان گرامی، دربار میں جیسے ہی قدم رکھا ہے نا اور زبان مبارک سے نکلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کی قسم نابینا صحابی بیٹھا تھا، گھبرا گیا، کہتا لوگوں یہ دربار میں علی بول رہے، یہ تو علی کی آواز ہے۔ اس نے کہا بابا یہ علی نہیں ہے، کون ہے کہ بنت علی ہے۔ تو گھبرا کے کہتا ہے یہ میں کیا سن رہا ہوں، علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار کیسے آئی ہے؟ ساتھ والا کہتا بابا آئی نہیں لائی گئی ہے۔ ساتھ والا کہتا بابا تجھے تو نظر نہیں آتا، حوصلے سے سن، صرف لائی نہیں گئی ننگے سر، اس کے ہاتھ بھی گردن سے بنے ہوئے ہیں۔ وہیں سے کھڑے ہو کے کہتا ہے علی کی بیٹی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ بی بی نے خطبہ دیا اور خطبے میں وہ طرف تھی کہ اچانک دربار کا پردہ اٹھا، ایک سفید سر والی عورت سر پیٹتی ہوئی مردوں میں بھاگتی بھی داخل ہو گئی۔ واہ محمد آہو، واہ علی آہو۔ یزید نے دیکھا تو اس کی اپنی بیوی کی ہند، جلدی سے آبا اتار کے بیوی پہ ڈال کے کہتا کیوں مردوں میں آ گئی، واپس جا۔ اس نے یزید کو دھکا دیا، ابا ایک طرف پھینک دی، کہا بے غیرت کمینے، اپنی بیوی کے پردے کا بڑا خیال ہے، اور جس کی ماں کا جنازہ سننے والا نہیں ہے۔ بس وہ دن اور آج کا دن، پھر یزید کو اس خطبے کے بعد شکل دکھلانے کی جرت نہ ہو سکی، نام یزید گالی بن کے رہ گیا، اور علی کی بیٹی نے اللہ کا، رسول اللہ کا نعرہ اتنا بلند کر دیا کہ آج ہر مسجد سے اس شہزادی کے صدقے میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ آپ کی مجلس کو قبول کرے، خدا آپ کی عبادت کو منظور کرے، اللہ اس بستی میں رہنے والوں اور اس پنڈ کے ساکنوں کو اور توفیق دے، وہ میری شہزادیوں کی اسی طرح تذکرے کرتے بھی رہیں، سنتے بھی رہیں۔ اللہ آپ کے بچوں کو آپ کے زیر سایہ پروان چڑھائے، خدا ہمارے ملک کو مستحکم فرمائے، سنی شیعوں میں محبت، اخوت اور الفت اتنی عطا کرے کہ سب مل کر حسین کا کم کرتے رہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ خدا حافظ۔